ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جو مضمون منتخب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ساختیات۔ ساختیات قاضی قیصر الاسلام کا تحریر کردہ مضمون آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جاب بیاگے نے بھی خاص طور پر بالکل اسی انداز سے اس مسئلے کو جدید طبیعیات اور ریاضی کے تناظر میں رکھ کر قابل غور سمجھا ہے، اور اس طرح اس نے طبعی یا مادی حقیقت اور ریاضیاتی نظریات کے مابین موجود ایک ایسے حیران کن توازن کی نشاندہی کی ہے جسے اس تفصیل یا بیان کے مقصد کے حصول کے لیے انہی نظریات کے اطلاق کے ذریعے ممکن بنایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، ریاضی اور طبعی یا مادی حقیقت کے درمیان موجود اس توازن و آہنگ کی صورتحال کو قطعی اور ایجابی طور پر بالکل اتنی ہی آسانی کے ساتھ قلم زد کر دیا جانا ممکن نہیں ہوتا جتنا کہ کسی زبان اور اس کے ان معروضات یا اشیاء کے درمیان موجود مطابقت کی صورتحال کو قلم زد کیا جا سکتا ہے۔ جن معروضات کو یہ زبان نامزد یا پیش کیا کرتی ہے، زبانوں کے معمولات یا روزمرہ عادات میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ ان وقوعات کو جن کو یہ بیان کرتی ہیں ان کی پیشن گوئی کر سکیں، بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ مطابقت باہم انسانی تفاعلات اور معروض عاملوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی یہ توازن و آہنگ اس مخصوص معروض اور انسان کے مادی و نفسی جسم و ذہن ہر دو وجودات نیز عالم فطرت میں موجود بے شمار عاملوں یا ان طبعی معروضات کے ان کی اپنی مختلف سطحوں کے مابین ہوتی ہے۔ کلاڈ لیوی اسٹراس نے بھی اپنے بشریاتی علم کے تناظر میں ایک مختلف انداز سے اس نقطۂ نظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فکر کے قوانین، خواہ ان کی نوعیت انتہائی ابتدائی یا قدیم انسانی فکر کی ہو یا پھر یہ آج کی انتہائی مہذب انسانی فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ دونوں طرح کے قوانین قدیم ترین یا جدید ترین ایک جیسے ہیں، یعنی یہ کہ خواہ ان قوانین کا اظہار طبعی حقیقت کے حوالے سے ہو رہا ہو یا پھر سماجی حقیقت کے وسیلے سے، یہ ہر دو حقیقتیں انہی قوانین کے ان کے اپنے پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی صورت میں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مارکسزم ہو کہ ساختیات، یہ دونوں تصورات اپنے مخصوص تناظر میں جدیدیوں کی مغایرت اور یاسیت کے رد عمل کی پیداوار ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دونوں تصورات کئی لحاظ سے ایک دوسرے سے متضاد صورتحال کے حامل ہیں۔ یہ دونوں تصورات یا نظریات بذات خود حقیقی اور انسان کے لیے قابل فہم ہیں، اور یہی ان دونوں کے درمیان ایک سائنسی قدر مشترک ہے۔ مارکسزم ہو کہ ساختیات، یہ دونوں تصورات اپنی نوعیت میں تکمیلی اور فطرت کے نظریہ وحدت یا نظریہ کلیت پر استوار ہیں، یعنی یہ دونوں نظریات کائنات یا عالم دنیا کو بطور کل یا وحدت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور خود انسان بھی اسی وحدت کلیہ کا ایک جزء شامل یا جزء لازم ہے۔ اس صدی میں اس طرح کے نظریات کی جستجو ان ہر دو فکری دھاروں کا بنیادی مقصد و منشا ہے۔ خود وٹگن اسٹائن کی لسانیاتی فکری نظام کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں یہ صاف نظر آئے گا کہ باوجود اس کے کہ وٹگن اسٹائن کی فکر میں علم کے امکانات سے متعلق حد سے بڑا ہوا قنوتی رجحان پایا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کے فکری نظام میں ساختیات پسندوں جیسا ساختیاتی رویہ اگرچہ موجود نہیں ملتا، تاہم یہاں بھی مخصوص نوعیت کا ایک بنیادی ساختیاتی عنصر مل جائے گا۔ گویا اپنے وسیع تر مفہوم میں
ساختیات حقیقت کو دیکھنے یا سمجھنے کا ایک ایسا نظام فکر ہے جو منفرد اشیاء میں حقیقت کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ یہ نظریہ بھی وٹگن اسٹائن ہی کی طرح حقیقت کو اس کے بے شمار روابط یا نسبتوں میں دیکھنے کی جستجو کرتا ہے۔ وٹگن اسٹائن کا کہنا ہے یہ عالم اشیاء کی کلیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقائق کی نسبتوں یا روابط کی کلیت ہے اور حقائق صورتحال کا معاملہ ہے۔ The world is the totality of facts, not of things, and facts are states of affairs۔ اور معاملے کی صورتحال میں سے ہر صورتحال کو اگر ظاہر ہونا ہے یا اس میں سے کسی ایک کا بھی اظہار ہونا ہے تو پھر اس ایک صورتحال کو صرف کسی ایک لفظ سے نہیں بلکہ اس کو پورے ایک جملے کے مربوط و مرکب الفاظ کے نظام کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ جملوں کے مربوط اور مرکب نظام کا مطالعہ جو آج کی جدید لسانیات کا مرکزی موضوع ہے، اسی مرکزی موضوع نے بعض ماہرین لسانیات کو، جن میں نوام چومسکی بطور خاص قابل ذکر ہے، اسے اس نتیجے پر پہنچایا کہ تمام کے تمام انسانوں میں خلقی یا وہبی طور پر طبعاً یہ میلان موجود پایا جاتا ہے کہ یہ تمام انسان مل جل کر ایک مخصوص انداز سے اپنی مخصوص لسانیات کی تشکیل و تنظیم کے امکانات کو پیدا کر لیتے ہیں، اور بالآخر ان میں سے انسانوں کے مختلف گروپ اپنا ایک لسانیاتی نظام تشکیل دے لیتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی نوعیت کی ایک آفاقی قواعد کے علم کو جنم دینے میں اشتراک کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہی آفاقی قواعد ان انسانوں میں سے ہر ایک کو ان کی اپنی زبانوں کو سیکھ لیے جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور پھر یہ انسان نہ صرف یہ کہ زبان کو جنم دینے پر قادر ہو جاتا ہے، بلکہ یہی لوگ قواعد پر مبنی نئے جملوں کو اسٹرکچرنگ کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، جن کی مدد سے یہ اپنے ابلاغی مقاصد کو پورا کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آئیے رچرڈ نے اپنے منبعات کے مطالعے میں اپنی معروف تصنیف معنی کے تعلیماتی موقف سے ایک قدم آگے بڑھ کر زبان سے متعلق اپنا ایک مربوط یا اضافی نظریہ تشکیل دیا ہے، اور اپنے اس مطالعے میں اس نے یہ کہا ہے کہ مختصر یہ کہ اشیاء قوانین کی نظیریں ہیں، اور جیسے کہ خود بریڈلے نے کہا کہ تلازم صرف کلیات سے ممزوج ہوتے ہیں، اور پھر انہی قوانین کے وسیلے سے ہمارے اذہان اور دنیا میں بیوہار کردار کی مشابہتیں مقرر ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہوا کرتا کہ یہ مشابہتیں منفرد ماضی کے تاثرات یا ارتسامات کی احیا شدہ نقول ثانیہ کی صورت میں ہماری معنی و مفاہیم کی بنیاد کے طور پر، جس سے ہمارا یہ عالم مظاہر تشکیل پاتا ہے، نمو کر اٹھتی ہیں۔ فلسفہ ریتغوریا، صفحہ نمبر 36، نیو یارک، 1965 عیسوی۔